جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو جو تیرے نبی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. تمام سامعین اکرام کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعات، پچھلے کچھ دنوں سے میں نے ویڈیو نہیں بنایا، پھر بھی مجھے کسی نے پوچھا نہیں، مگر کچھ باتیں ایسی مخلص ہوتی ہیں، ایسی پیاری ہوتی ہیں کہ ان کو دوسروں تک پہنچانے میں بہت خوشی ملتی ہے. تو آج جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی پیارا ہے، یعنی دعا کے متعلق آج میں عرض گزار کرنے جا رہی ہوں. دعا ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں اللہ کی قربت کا احساس دلاتی ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ ہمیں سن رہا ہے، اللہ ہمیں ہر طرح سے دیکھ رہا ہے، ہمارے ساتھ ہے. ایک بہت ہی اچھی فیلنگ اور بہت ہی ایک اسٹرینتھ، ایک خوشی، ایک بہت ہی ایک لاجواب جو ہے نا ایک چیز ہمیں جیسے ملتی ہے ویسا محسوس ہوتا ہے دعا سے. تو آج میں دعا کے متعلق ذکر کرنے جا رہی ہوں کہ دعا مانگنے سے ہمیں ہمارا دل ہلکا ہی نہیں ہوتا، ہمیں خوشی ہی نہیں ملتی بلکہ ہمیں نیکیاں بھی ملتی ہیں. حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مانگنا بے عین عبادت کرنا ہے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بطور دلیل قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. ترجمہ، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. بے شک جو لوگ ازراہ تکبر میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر. ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی دعا مانگنے کی توفیق دے دی گئی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے. اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جاتی ہے ان میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس سے دنیا اور آخرت میں یعنی عافیت کی دعا مانگی جائے. اسی حدیث کے بعض طرح میں فتحت لہو ابواب الجنہ، یعنی اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے آیا ہے، اور بعض طرح میں فتحت لہو ابواب الاجابہ، یعنی اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھول دیے گئے آیا ہے. تینوں الفاظ کا مطلب ایک ہی ہے. ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز قضا یعنی تقدیر کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتی، اور نیکی عمل خیر یعنی عمل خیر کے سوا کوئی چیز عمر کو بڑھا نہیں سکتی، یعنی اچھے کام کے سوا عمر کو کوئی چیز بڑھا نہیں سکتی. ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قضا و قدر سے بچنے کی کوئی تدبیر فائدہ نہیں دیتی. ہاں، اللہ سے دعا مانگنا اس آفت اور مصیبت میں بھی نفع پہنچاتا ہے جو نازل ہو چکی، اور اس مصیبت میں بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی، اور بے شک بلا نازل ہونے کو ہوتی ہے کہ اتنے میں دعا اس سے جا ملتی ہے، پس قیامت تک ان دونوں میں کشمکش ہوتی رہتی ہے اور انسان دعا کی بدولت اس بلا سے بچ جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک اور جگہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ اور کسی چیز کی اوقات نہیں. ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں. اسی حدیث کے بعض طرح میں من لم يدع اللہ غضب علیہ،
یعنی جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ آیا ہے دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا، تم اللہ سے دعا مانگنے میں عاجز بنو اور کوتاہی نہ کرو، اس لیے کہ دعا کرتے رہنے کی صورت میں ہرگز کوئی شخص کسی ناگہانی آفت سے ہلاک نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختیوں اور مصیبتوں کے وقت قبول فرمائے، اس کو چاہیے کہ وہ فراخی اور خوشحالی میں بھی کثرت سے دعا مانگا کرے۔ یعنی جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تب ہمیں اللہ یاد آتا ہے، مگر خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو کسی مصیبت میں گرفتار تھی، تو ان کی حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ لوگ اللہ سے عافیت کی دعا نہیں مانگا کرتے تھے؟ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان کسی چیز کے مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب اپنا منہ اٹھاتا ہے اور دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور دیتے ہیں، یا وہی چیز اس کو فی الفور دے دیتے ہیں، یا اس کے واسطے دنیا یا آخرت میں اس کو ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ یعنی کوئی دعا ہماری دنیا میں قبول نہیں ہوتی اور ہم اسی طرح دعائیں مانگتے رہتے ہیں تو وہی دعائیں پہاڑوں کی مانند ثواب بن کر آخرت میں ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کے بدلے میں بے شمار نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہر کسی کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ ہم دعاؤں میں دوسروں کو یاد کرتے ہیں، ہم خود کے لیے دعا بھی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس شخص کی مقبولیت فرماتا ہے، اس کو دنیا و آخرت کی بھلائی عطا کرتا ہے، جو خود کے لیے دعا نہیں مانگتا اور جو دوسروں کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔